So today again there is a sixth lecture of behavioral sciences from the Department of Behavioral Sciences and Psychiatry. We were discussing the topic of non-pharmacological intervention. So in this topic we have covered the communication skills topic. The second non-pharmacological topic that we covered is was counseling. And now today moving on to the third important topic, it is the informational care. So in the objective of this lecture is basically, first we have to know that what informational care actually is, and then what are the essentials and the questions that have to be answered in a session of informational care. So informational care is defined as provision of information to patients using principles of communication regarding the disease, the drugs, and the doctor. So you have to remember the 3 Ds in which you are supposed to provide the information to patients, keeping in mind the principles of communication, that you have to sit with a patient in a appropriate sitting. You have to make a distance of an arm's length. You have to take a patient to a area of exclusivity where there is less number of noise. First, you have to empathize with the patient. You have to check the basic knowledge of the patient regarding the problem he is facing, and then you will impart the knowledge. And the knowledge is going to be about the 3 domains: the disease, कि आखिर मरीज को बीमारी क्या है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ड्रग, उसको किस किस्म का कौन सी दवाई इस्तेमाल करवाई जाएगी और उसे कौन सा डॉक्टर ट्रीट करेगा. तो इसको इंफॉर्मेशनल केयर कहा जाता है. So this helps to fill the gap in patient's knowledge and understanding in these areas. इसमें फ़ायदा ये होता है कि पहले हम पेशेंट की नॉलेज को चेक करते हैं कि उसकी बेसिकली इस बीमारी के बारे में नॉलेज क्या है, कि उसको किसके पास जाना है और किसको दिखाना है. और ये नॉलेज चेक करने के बाद हम पेशेंट को एप्रोप्रिएट साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं डिजीज, ड्रग और डॉक्टर के बारे में. उससे क्या होता है कि वो एक हम इंफॉर्मेशनल केयर एक ब्रिज का काम करता है, और वो ब्रिज फैसिलिटेट करता है misunderstanding को understanding के साथ. So in order for the patient to fully achieve this understanding, informational care must be provided using language that the patient understands. आप मरीज को information about the disease, drug and doctor उसी ज़बान में जो है डिलीवर करेंगे जो ज़बान उसको समझ आती है, जो वो बोल रहा है आपके सामने. इस ज़बान का हमें कैसे पता लगेगा? जब हम शुरू के सेशंस में पेशेंट के साथ सलाम दुआ करेंगे, उसे बैठने को कहेंगे, उससे उसका बायोडाटा पूछेंगे और उससे पहला सवाल पूछेंगे कि हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ, आपकी खिदमत कैसे की जा सकती है. तो वहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मरीज़ कौन सी ज़बान बोलने वाला है. वो पश्तो बोल रहा है, उसे उर्दू बोलने में डिफ़िकल्टी है, वो अंग्रेज़ी समझता भी है कि नहीं समझता. अब ऐसी जगह पे मैं पेशेंट को ये कह रही हूँ, वो पेशेंट यहाँ गुड़ियावाला के करीब किसी चक से आया है और मैं उसको कह रही हूँ कि जी आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो वो मेरा मुंह देखेगा कि ये मुझे क्या कह रहे हैं. या वो मैं उसको कहूँ कि जी आपने ऑर्थोपेडिक के पास चले जाना, वो मेरा मुंह देखेगा कि ये मुझे क्या कह रहा है ये. और मैं उसको कहूँ कि जी आपने ना ये फला नाम की दवाई है, आपने ये खानी है once in a morning and once at night, वो तब भी मेरा मुंह देखेगा. तो इसलिए जो पेशेंट की एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगी जो आपको समझ आ रही है, आप उसमें उसको इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करेंगे. नंबर 2, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आप एक बीइंग डॉक्टर नहीं बात समझ पा रहे होते कि मरीज उर्दू को समझ भी सकेगा कि नहीं. तो वहाँ आप क्या करते हैं, मरीज से सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या आप उर्दू समझ लेते हैं. अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ मैं समझ लेता हूँ, तो आप उसको उर्दू में इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड कर दें. अगर वो कहते हैं कि नहीं जी आप मेरे साथ पंजाबी में बात करें, तो आप उसे पंजाबी में इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करेंगे. So during ill health, the patient and his caregivers feel a desperate need to know what exactly is wrong and how it is being or will be managed, who will deliver the care and how. तो जब मरीज बीमार होता है तो पेशेंट और उसके जो घर वाले हैं जिनको केयर गिवर्स कहते हैं, वो एक शदीद ज़रूरत के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसी कैफियत के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ वो शिद्दत से इस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं कि आखिर हमारे मरीज़ के साथ हुआ क्या है और हमारा मरीज कब बेहतर होगा, कैसे बेहतर होगा, उसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा.
اور اس کا خیال کون رکھے گا اور اس کا خیال کیسے رکھا جائے گا. تو یہ سارے سوالوں کے جواب ہم انفارمیشنل کیئر میں پرووائڈ کرتے ہیں. So the amount of information provided, its timing, the language and setting in which informational care is imparted has to be tailored according to the individual needs of the patient. This includes considerations such as what stage the illness or recovery is at and what questions bother the patient the most. اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشنل کیئر میں، کیونکہ ہمارے کلینکل سیٹنگ میں اتنا ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم 1 گھنٹہ پیشنٹ کو لے کر بیٹھیں، تو کوئی 15 سے 20 منٹ کا یہ ٹوٹل سیشن ہوتا ہے جس میں آپ پیشنٹ یا ان کے جو گھر والے ہیں ان سے آپ بات چیت کرتے ہیں، اور آپ نے جو بھی انفارمیشنل کیئر پرووائڈ کرنی ہے وہ آپ نے سب سے پہلے سامنے والے کی لینگویج کو دیکھ کر آپ کے پاس کتنا ٹائم موجود ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ کہ جو سامنے بندہ جس کو آپ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو کتنی انفارمیشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور کون سی چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں ایک خاتون کو ڈپریشن کے بارے میں بتا رہی ہوں جو ایک گاؤں سے آئی ہیں اور وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے، تو میں ان کے سامنے کچھ اس طریقے سے ڈپریشن کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. یہ نفسیاتی بیماری دماغ کے اندر خوشی کے پانی کے کم ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور اس میں مریض کو اداسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبر ہوتا ہے. یہاں کے جو ایریے کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ، وہ گھبراہٹ کو گھبر کے ساتھ آ کے ہمیں بتاتے ہیں ڈپریشن کے اندر. تو آپ ان کو بتائیں گے وہی انہیں کی لینگویج آپ یوز کریں گے، گھبر ہوتی ہے، پیڑ ہوندی ہے، اس طرح کی آپ ان کو سارے سمٹمس بتائیں گے. نیند چنگی نہیں آندی، بھوک چنگی نہیں لگتی، کوئی کام کرنے واسطے دل نہیں کرتا. اس طرح کی آپ بہت سمپل سی جو باتیں ہیں وہ آپ پیشنٹ کو بتائیں گے. زندگی چنگی نہیں لگتی، یہ آپ اس کو سمٹمس بتانے کے بعد اس کو کہیں گے. وہ آپ سے اس سے پہلے کہ وہ آپ سے پوچھا، پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کون سے سوال اس کے ذہن میں چل رہے ہیں، اس کو بتانے سے آپ پہلے وہ انفارمیشن اسے امپارٹ کر دیں گے، جس میں بیماری کے بارے میں بتانے کے بعد اس کو کہیں گے کہ اس کے لیے تمہیں دوائی کھانی ہوگی، اور دوائی کے ساتھ یہ جو کیمیکل یا پانی کی اونچ نیچا دماغ میں یہ اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے، اور یہ دوائی آپ کو 3 ماہ کھانی ہے. لیکن ان 3 ماہ میں آپ نے ہر 2 ہفتے کے بعد مجھے آ کے دکھانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ طریقے بھی سکھاؤں گی جس سے آپ کی طبیعت اور زیادہ جلدی بہتر ہو جائے گی. تو یہ ایک شخص جو آپ کے پاس ہے جتنا پڑھا لکھا نہیں، اس کو آپ ایسے بتائیں گے. لیکن ایک شخص فار ایگزامپل ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ میرے پاس آ کے مجھ سے ڈپریشن کے بارے میں پوچھ رہا ہے. فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ڈپریسڈ ہے، اس کے پروف آنے والے وہ ڈپریسڈ ہے. وہ میں اس کو جب ڈپریشن ڈائگنوز کروں گی تو میں اس کو باقاعدہ بتاؤں گی کہ آپ کو ڈپریشن ہے، اور کیونکہ آپ کو پہلے MCAT دینے سے پہلے بھی ڈپریسو ایپیسوڈ نہیں ہے تو اسے ریکرنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. ایسا ڈپریشن جو کہ بار بار آتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. تو میں آگے سے اس کو یہی جواب دوں گی کہ یہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے برین میں اللہ تعالیٰ نے کیمیکل بنایا ہوتا ہے جسے سیروٹونن کہتے ہیں، اس کے لیول کئی دفعہ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. مور اوور ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر انسان اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور گزرتا ہے. میں سائنٹیفک بیسڈ اس کو ڈیٹا پرووائڈ کر دوں. اس کے بعد وہ کہے گا میڈم میں کیا اس کا کیا علاج ہے. میں اس کو بتاؤں گی اس کا علاج ہے کہ یو ہیو ٹو کنزیوم اینٹی ڈپریسنٹ فار دا ٹوٹل ڈیوریشن آف 3 to 4 months. اور اس دوران میں آپ کو تھیراپی بھی کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کروں گی. آپ نے ہر 10 days کے بعد یا آپ نے 20 days کے بعد مجھے آ کر دکھانا ہوگا. اس طرح کر کے جو ہے نا ہماری جو انفارمیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی جو ہم نے انڈیویجول بیسس پہ پرووائڈ کرنا ہے. اس کے بعد جب ہم پیشنٹ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دیں گے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو بیماری کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیشنٹ کو اس کی بیماری کی سٹیج کے بارے میں بھی بتائیں. ایک شخص جو کہ الٹریٹ ہے اور وہ سیویئر قسم کی ڈپریشن، کوئی بھی سیویئر قسم کی بیماری سے سفر کر رہا ہے، تو وہاں ہم اس کو یہ ضرور بتائیں گے کہ بیماری کی شدت کافی زیادہ ہے اور اگر علاج نہیں کرایا جائے گا تو اس کے یہ نقصانات ہیں. اسی طرح ایک لٹریٹ شخص بھی جب آپ کے پاس آئے گا اسے بھی آپ مائلڈ، ماڈریٹ یا سیویئر کی طرح بتائیں گے. آپ اس کو کہیں گے کہ ڈپریسو النس جو ہے اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. مائلڈ بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اسے کوئی شخص اپنے ہی لیول پہ مینیج کر سکتا ہوتا ہے. ماڈریٹ میں سائیکائٹرک ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور
50 to 70% केसेस में हम मेडिकेशन देते हैं, 30% केसेस को हम अकेले थेरेपी से ही मैनेज कर लेते होते हैं. लेकिन जो सिवियर कैटेगरी होती है जिसमें पेशेंट को हद से ज़्यादा नाउमीदी और खुदकुशी की सोचें आ रही होती हैं, वहाँ पे दवाई के बगैर गुजारा नहीं. वहाँ मेडिकेशन खाना बहुत ज़रूरी है, और अगर मेडिकेशन नहीं खाई जाएगी तो वो जो अभी खुदकुशी की सोचें आ रही हैं उस पर ना चाहते हुए आप अमल भी करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बीमारी का हिस्सा है और बीमारी. So what are the 7 essentials of informational care? ऐसे कौन से 7 पॉइंट्स हैं जो कि जब आप informational care प्रोवाइड करेंगे तो आपने उनको ज़हन में रखना है. नंबर 1, the physician must set aside time within a consultation to give a reasonable level of information to the patient and his family about the disease and treatment. जब आप पेशेंट की कोई काउंसलिंग कर रहे हैं या आपने पेशेंट को देख लिया और अब आप जो है उसकी दवाई लिखने लगी हैं, तो उसको उसकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पकड़ाने से पहले आप कोई थोड़ा सा टाइम रखेंगे जो कि डिपेंड करता है ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट. 10 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकता है, 25 मिनट के ऊपर भी हम जा सकते हैं. और उसमें हम जो है पेशेंट और उसकी फैमिली को एक अप्रोप्रिएट रीजनेबल सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डिजीज ट्रीटमेंट के और ट्रीटमेंट और डॉक्टर के बारे में. Number 2, the informational care session must take place in the language that the patient can understand. तो इसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशनल केयर जो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे उसको उसी की ज़बान में प्रोवाइड करेंगे. आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप उसके सामने, मैं मरीज के सामने ये बात कह दूंगी कि हमारे यहाँ बहुत लोकल पब्लिक भी जो है, जो गांव से भी आती है, उन्हें भी डिप्रेशन जो है ना उसका पता होता है, ये नाम उनके जहन में नक्श होता है. लेकिन फिर भी जब भी आप ऐसे किसी क्लास को एड्रेस कर रहे होंगे तो वहाँ आप कहेंगे कि ये डिप्रेशन की बीमारी है, जिससे उदासी परेशानी की बीमारी भी कहते हैं. ऐसे करके आप पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में बताएंगे. आप उसके सामने सेरोटोनिन केमिकल का, ड्रग्स का या कोई भी और इस तरह की मुश्किल टर्मिनोलॉजीज उसके सामने इस्तेमाल नहीं करेंगे, माइल्ड मॉडरेट सीवियर नहीं करेंगे, साइकोथेरेपी या थेरेपी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप उसको कहेंगे कि इन नफ्सियाती बीमारियों में हम थेरेपी भी करते होते हैं जिसे गुफ्तगू का इलाज कहते हैं, जिसमें हम आपसे बातचीत करते हैं, कुछ तरीके आपको बताते हैं जिससे आप इस उदासी परेशानी से निकल सकते हैं. तो आपने इतनी हद तक पेशेंट को चीज़ें वाजे करके बतानी होती है. एक डॉक्टर जितनी अच्छी इंफॉर्मेशनल केयर पेशेंट को प्रोवाइड करता है उतनी ही अच्छे तरीके से पेशेंट अपनी दवाइयों को भी खाता है, उतने ही अच्छे तरीके से पेशेंट डॉक्टर के साथ फॉलो अप भी मेंटेन करता है. एंड बिलीव यू मी, अगर एक पेशेंट की बीमारी के ठीक होने में 6 महीने लिटरेचर के अंदर मेंशन है तो वो पेशेंट 3rd या 4th मंथ पे आपको बेटरमेंट की तरफ जाता हुआ नजर आता है. So it must start, the point number 3 is it must start with patient's knowledge, understanding and expectations. जैसे कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, the doctor must then remove any myths and misconception that the patient mentions in his description. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताने की कोशिश की जाइए वही पॉइंट्स है काउंसलिंग के, ये वही पॉइंट्स है कम्युनिकेशन स्किल्स के जिनके बारे में अब आपको बताया जा रहा है कि उनको कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो इंफॉर्मेशन के में 3rd पॉइंट ये कि आप पेशेंट को पहले इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने से पहले उससे पूछेंगे कि वो अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं. इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा. अगर पेशेंट को आधी या आधी से ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी एक बीमारी के बारे में, तो फिर आप उन सारे पॉइंट्स को स्किप कर देंगे और जो आगे पॉइंट जो उसने मेंशन नहीं किए या उसके जहन में कोई सवाल जवाब है उनकी तरफ चले जाएंगे. इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी. और इसमें कोई मुजाहिदा नहीं कि अगर पेशेंट एक चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप स्किप करके आगे वाले मरहले में चले जाएं. और इससे दूसरा फ़ायदा क्या हो रहा है कि पेशेंट की जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको आप क्लियर कर देते हैं. जैसे कि I used to practice in my clinical setting. Whenever I receive any patient with epilepsy, I always used to ask the attendant and the patient that what are their point of views about these fits that are occurring at an interval of every month. तो वो उस पर आपको, जो अगर गांव वगैरह के लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसको नज़र लगी हुई है या इस पे जिन भूत का साया है, और वो इस तरह की आपसे बात है. फिर आप उनसे ये पूछते हैं कि जब इसकी तबीयत खराब होती है सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं इसकी तबीयत को ठीक करने के लिए. तो पहले वैसे लोग हमें एक बताते होते कि वी यूज टू मेक देम स्मेली
सौंफ या हम जूता सुंघाते होते थे, लेकिन अब लोग ऐसा नहीं करते होते. अब ज़्यादातर लोग पानी पिला देते होते हैं, नाक दबा देते होते हैं और पैरों को रब करते हैं बहुत ज़ोर से. ये सारी चीज़ें आपने उनसे पूछनी है और फिर जब आप इंफॉर्मेशन केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आपने इंफॉर्मेशन केयर प्रोवाइड ही यहाँ से करनी है कि ये जो मिर्गी है इसमें मरीज़ को दौरे पड़ते हैं और ये दौरे ना ही जिन भूत के साए की वजह से होते हैं, ना ही नजर बद की वजह से होते हैं, बल्कि ये दिमाग के अंदर शॉर्ट सर्किट या करंट के छूटने की वजह से होती है. और इसमें मरीज की तबीयत हर रोज़ाना की बुनियाद पर ख़राब नहीं होती, बल्कि एक एक महीने के बाद, कई लोगों की 6-6 महीने के बाद या कई सालों के बाद भी मरीज की तबीयत ख़राब होती है. इस बीमारी में ऐसे होता है कि मरीज को झटके लगते हैं जो कुछ सेकंड या मिनटों के होते हैं और कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि दौरे पड़ने से पहले उनको अजीब सी घबराहट होती है. उनको ऐसे लगता है कि उनके मैदे में कुछ चीज़ उछल रही है, उनको घबराहट महसूस होती है. लेकिन दौरे के दौरान मरीज को कुछ मालूम नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस चीज़ से गुजर रहा है. तो इसमें एहतियात करने वाली ये है कि आप अभी आजकल अभी क्योंकि मरीज को दौरे पड़ रहे हैं और अभी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो इस दौरान मरीज ने अकेले मोटरसाइकिल नहीं चलानी, क्योंकि उस दौरान उसको दौरा पड़ सकता है, वो गिर सकता है और उसको वो चोट सीरियस किस्म की चोट लग सकती है. नंबर 2, अगर मरीज किसी के साथ मोटर बाइक पर सवार भी है तो किसी सहारे या चीज़ के जरिए मरीज को सेफ या प्रोटेक्ट कर लिया जाए, महफूज कर लिया जाए. वो कहेंगे जी वो डॉक्टर साहब कैसे करें, वो आप कहेंगे कि जी कोई दुपट्टा या रस्सी मरीज अपने से लेकर सामने वाले शख्स के साथ उसको बांध ले, जिससे ये फायदा होगा कि अगर मरीज दौरे में बेहोश भी होगा तो पीछे वाले शख्स को मालूम और पता लग जाएगा, मरीज गिरेगा नहीं. इसी तरह आपने जिन लोगों को फिट्स पड़ रहे होते हैं और काफ़ी सिवियर हो रहे होते हैं, वो उन लेडीज़ को आप मना करते हैं कि वो चूल्हे के सामने ना बैठें, और अगर वो चूल्हे के सामने जा रहे दे हैव टू कुक, तो वहाँ पर आप किसी को कहते हैं कि कोई सुपरवाइज करें, उनके सामने बैठे. बिकॉज वी हैव रिसीव्ड मैनी पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स विद एपिलेप्सी, जो ड्यूरिंग देयर फिट्स दे फॉल ऑन टू द फायर. तो उसकी वजह से वो सारे वो बर्न हो जाती हैं, वो जल जाती हैं. तो ये आपने सारी चीज़ें जो है पेशेंट को बतानी होती. फिर वो आपसे पूछेंगे दवाई का, तो आप उनको कहेंगे कि ये क्योंकि ये किसी नजर बद या किसी ऐसी चीज़ की वजह से नहीं है, तो उसमें आपने ये करना है कि आपने मरीज़ को दवाई खिलानी. लेकिन अगर मरीज़ आपसे फिर भी ये पूछे कि क्या मैं डॉक्टर साहब दम दरूद करा सकता हूँ, तो आप उनको कहें हाँ जी आप दम दरूद ज़रूर मरीज़ को करा सकते हैं. जो है इबादत करना या अल्लाह का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे फेथ हीलर के पास जाते हैं और वो कोई इनको पानी या कोई कतरे या कोई दवाई पीने के लिए कहते हैं, तो वो बराए करम इनको ना आप पिलाएं, क्योंकि हो सकता है कि उससे इनके दौरे और ज़्यादा बढ़े. ठीक है, तो ये आपने इस तरह करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी. फिर आप उनको बताएंगे कि जी ये मेडिकेशन एक है, ये रोज़ाना एक गोली रात को खानी है, दवाई के अंदर कोई नागा नहीं करना. अगर आप नागा करेंगे तो दौरा दोबारा पड़ सकता है. और मिर्गी की ये जो दवाई है, जब मरीज को आखिरी बार दौरा पड़ेगा उसके बाद भी आपने मरीज को 3 साल तक मेडिकेशन जो है ये खिलानी है, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप दवाई को कम या बंद बिल्कुल नहीं करें. ये आपने इस तरह करके पेशेंट की नॉलेज चेक करने के बाद उसको ये इंफॉर्मेशनल केयर के सेशन में आपने से प्रोवाइड. आपने देखा कि ये मैंने आपको पूरी जो एपिलेप्सी के बारे में जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें बताने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट जो है वो लगे हैं. इसमें फिर आप पेशेंट से एंड में पूछ सकते हैं कि आपके जहन में कोई सवाल है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप बताएं. So these misconceptions must be clarified and replaced with evidence-based information. तो जो नॉलेज मैंने आपके सामने पेशेंट को प्रोवाइड की कि 3 साल दवाई खानी है, मरीज को कैसे खतरे से बचाना है, और ये जो बीमारी है ये दिमाग के अंदर करंट के बार बार डिस्चार्ज या छूटने की वजह से होती है, ना कि कोई जिन भूत का साया. या ये सारी उसको इंफॉर्मेशन है एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करें. नंबर 4 एसेंशियल या ज़रूरी चीज़ है कि द टास्क ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोफेशनल. Evidence-based facts are provided without fear of causing a negative reaction in patient and family. It must, however, be done with compassion, empathy, and sensitivity. Vague statements and building false hope should be avoided. इसमें ये सिलसिला है कि जब आप पेशेंट से बात करेंगे, आप इस टास्क को लेकर चल रहे होंगे, तो आपका एटीट्यूड टोटली प्रोफेशनल होगा और आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो क्योंकि एविडेंस बेस्ड होगी, तो आपने इस बात से नहीं डरना कि सामने वाले शख्स को तो ये लग रहा है कि ये जिन भूत के साए की वजह से, और अगर मैंने उनको कहा कि ये जी जिन भूत के साए की वजह से है ही नहीं, तो वो तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हाँ, वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, आप उनकी जगह पे खड़े होकर एम्पथाइज करके,
آرام سے ایک پروفیشنل کول کام وارمتھ اور کنسیڈریشن کے ساتھ اگر ان کو آپ یہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے تو وہ آپ پہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوں گے یا وہ آگے سے کوئی نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کریں گے. جیسے کہ پیشنٹ کو یہی نہیں کہیں گے کہ کیا تم لوگوں کی جہالت ہے, تم لوگوں کے دماغ تو نہیں خراب ہو گئے کہ تم لوگوں کو یہ بات کتنی فضول سی بات کس نے بتائی. دس از ناٹ دا وے ٹو ٹاک ٹو دا پیشنٹ اینڈ دیئر فیملی. بلکہ آپ کہیں گے کہ میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو عام عوام ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ جو مرگی کے دورے ہیں یہ جن بھوت کے سائے یا نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ان چیزوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور مرگی کی بیماری دماغ کے اندر کرنٹ کے ڈسچارج بار بار چھوٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ کیوں چھوٹتی ہے اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں اور کئی دفعہ اس کی کوئی وجہ ہوتی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے یہ اس چیز کو, وہ پیشنٹ آپ کو یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہائی اللہ ڈاکٹر صاحبہ 3 سال دوائی کھانی ہے, تو آپ ان کو آگے سے کہیں گے کہ میں آپ کی اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں کہ 3 سال روزانہ کی بنیاد پہ ایک دوائی کھانا آسان کام نہیں ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتی, میرے لیے بھی یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اب یہ بیماری ہے اور اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوائی جو ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کھائیں. ٹھیک ہے, ویک اسٹیٹمنٹس نہیں دینی, کسی قسم کی فالس ہوپ انکلکیٹ نہیں کرنی. ایک پیشنٹ 3rd یا 4th اسٹیج آف کینسر پہ اس کو آپ نے یہ بالکل نہیں کہنا کہ یہ جو آپ کی سرجری ہو رہی ہے کیمو تھراپی ہو رہی ہے اب اس سے 100% اوکے ہو جائیں گے, بالکل بھی نہیں. مینٹل ریٹارڈیشن کے ایشوز کے ساتھ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان سائیکائٹرک اوپیڈی. مینٹل ریٹارڈیشن یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جس کو کہتے ہیں, وہاں آپ پیرنٹس کے اندر بالکل فالس ہوپ انکلکیٹ کر کے ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے. نہیں, بلکہ آپ ان کو پیشنٹ کی یا ایک شخص کی جو اوور آل کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے جو ٹرو سائنٹیفک بیسڈ انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ اس کو کریں. Number 5th essential is both aspect of the disease and treatment, negative and positive, should be communicated to the patient and information overload should be avoided. آپ نے مریض کو بے تحاشا ان کے اٹینڈنٹ کو بے تحاشا بے فضول انفارمیشن اوورلوڈ کی طرف نہیں لے کر جانا. آپ نے بیسک جو چیز جو وہ جاننا چاہتا ہے یا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی فی الحال ایک فرسٹ وزٹ پہ اس کو اتنی چیزوں کے بارے میں اس کا جاننا ضروری ہے, تو آپ وہاں ڈیزیز کے بارے میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں اس کو انفارمیشن دیں گے. بیماری کے بارے میں بھی اب اچھی بری بات بتائیں گے. کیا اچھی بری بات کہ اگر اس بیماری میں ڈائبٹیز میں ڈائٹ کی احتیاط کی جائے, دوائی کو کھایا جائے اور ریگولر اپنی ڈاکٹر سے فالو اپ مینٹین کیا جائے تو یہ بیماری بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ جو انسولین لگا رہے ہیں اس کے یونٹ بھی آپ کے کافی حد تک گھٹ جائیں گے. لیکن یہ بیماری جو ہے یہ انٹریٹیبل, ڈائبٹیز از ونس ڈائگنوزڈ از آلویز ود یو فار یور ہول لائف. تو ڈائبٹیز ایسی کیوریبل بیماری نہیں ہے جیسے کہ ڈپریشن کیوریبل ہے, جیسے کہ انزائٹی پینک اٹیکس کیوریبل ہے, لیکن ڈپریشن لیکن یہ ہائپر ٹینشن اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز جو ہے یہ جو ہے یہ ٹریٹیبل بیماریاں نہیں ہے. ونس یو ہیو دا ڈیزیز ناؤ یو ہیو ٹو لیو ود دوز illnesses. تو وہاں پیشنٹ کو یہ ساری چیز بتائیں گے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ صحیح سے نہیں لیں گے تو اس میں کیا کیا نقصانات ہوں گے. آپ کے گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ کی آنکھوں کی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, سفید موتیا جیسے کہ کیٹریکٹ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے, آپ کے ٹانگ بازو کے مختلف حصے جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ کالے پڑنے پہ جسے گینگرین کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہونے پہ وہ کٹ بھی سکتے ہیں. تو آپ اس طرح ڈیزیز کے بارے میں نیگیٹو پازیٹیو پوائنٹ بتائیں گے. آپ کیوں بتا رہے ہیں تاکہ پیشنٹ کمپلائنس امپروو کرے, وہ پر امید ہو کہ ہاں اگر میں احتیاط کروں گا تو میں بہتر بھی ہوں گا اور اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو میں اب تک کتنا بڑا نقصان کروں گا. اسی طرح ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ اس کو بتائیں گے, جیسے کہ ہم ڈائبٹیز میں ایک میڈیکیشن جو یوز کرواتے ہیں اس میڈیکیشن کو ہم گلیوکوفیج کرتے ہیں. یہ اورل ہائپوگلائسیمک میڈیکیشن ہوتی ہے. اس کے فائدے تو یہ ہے کہ وہ ہماری گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ کہ اس اسٹمک کو بھی تھوڑا سا اپسیٹ کرتا ہے. وہاں پیشنٹ کو ان چیزوں کے حوالے سے گائڈ کریں گے. اسی طرح ایک پیشنٹ آپ کے پاس انزائٹی کے ایشوز کے ساتھ آ رہا ہے اور خاص طور پہ وہ انزائٹی کے ایشوز میں آپ کے پاس ایگزام سے پہلے آ رہا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو نا زینکس یا ایلپ نام کی دوائی ہے 0.5 یا 0.25 mg میں تو وہ استعمال کر لیتا ہوتا ہوں. تو آپ وہاں اس کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ اس انزائٹی کے لیے یا اس پینک سچویشن کے لیے میڈیکیشن یوز کریں, اس سے زیادہ بہتر یہ کہ آپ کو اگر کچھ نفسیاتی طریقے بتا دیے جائیں تو اس سے آپ بہت آسانی سے بہتر ہو سکتے ہیں. نمبر 2, آپ یہ جو میڈیکیشن استعمال کر رہے ہیں زینکس نام کی,
یا لوگ برولائٹ لیگزوٹینل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. یہ دوائی نا بینزوڈائزپین گروپ کے اندر آتی ہے. اور اس دوائی کا سب سے زیادہ نقصان یہ کہ اگر اسے 14 دن سے زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے مریض کو لت لگ جاتی ہے اور وہ پھر اگر اس کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. مور اوور زینکس برولائٹ لیگزوٹینل یہ اس طرح کی میڈیکیشن لوگ انزائٹی ریڈیوس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایگزام سے پہلے. ان کا ایک میجر سائڈ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ میموری لاس ہوتا ہے. مطلب اگر آپ نے یہ میڈیکیشن لی اور اس سے پہلے 48-72 آورز آپ نے جو چیزیں یاد کی ہیں پڑھی ہیں یہ آپ کو وہ شارٹ ٹرم میموری لاس کر دیتا ہے. آپ بہت سی چیزیں ایگزامینیشن ہال میں جا کر بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ جو سائڈ افیکٹس ہیں یہ آپ ضرور بتائیں. So, number 6, use of simple figures, diagrams, and sketches are often helpful to enhance the patient's understanding. Most patients or relatives may like to keep the sketches at the end of the session, which consolidates their interest and the utility of the informational care exercise in the therapeutic process. اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ مریض کو جو باتیں بتا رہے ہیں وہ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہے, جیسے آپ اس کو کوئی پروسیس اگر بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ ایک سادہ کاغذ کے اوپر یا اپنی پرسکرپشن سلپ کو پلٹا کے آپ اس کے اوپر پیشنٹ کو ڈرا کر کے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ لبلبا ہے جسے پینکریاس کہتے ہیں, یہاں کیمیکل بنتا ہے اسے انسولین کہتے ہیں, اور یہ انسولین جو ہے یہ اس طرح پورے ہمارے بلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے. اس طرح کر کے آپ ڈائیگرام بنا کے پیشنٹ کو کوئی بھی جو پروسیس ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام ایک بنائی ہوئی ہے اور یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اس میں یہ دیکھیں میل اور فیمیل کے 2 سیکشن, اسے فیملی ٹری کہتے ہوتے ہیں. یہ فیملی ٹری تب بنایا جاتا ہے جب ہم جینیٹکلی کسی بیماری کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ اگر ماں کو بیماری ہے تو پھر بچوں میں کتنے % چانسز ہے کہ ان میں ایک بیماری جائے گی, اگر ماں باپ دونوں کو بیماری ہے تو پھر کتنے % چانسز ہے کہ بیماری جو ہے وہ آگے جائے گی. تو اس طرح کر کے جو ہے ہم یہ اسے نا ہم فیملی ٹری کہتے ہیں جس میں ہم جینیٹکلی جو بیماریاں جاننی تھی ان کو. یہ جو پورا پروسیس ہے بیماری کے پھیلاؤ کا اس کو ایکسپلین ڈائیگرام کے تھرو کیا جاتا ہے. تو پیشنٹ اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈائیگرام آپ نے بنائی ڈاکٹر صاحبہ میں یہ اس کو رکھ سکتی ہوں, تو وہاں آپ پیشنٹ کو آفر کریں گے کہ ہاں جی آپ بالکل رکھیں, یہ پیشنٹ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس میں کوئی مذاہقہ نہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے کلینک میں کچھ چیزوں کے ہینڈ آؤٹس رکھ لیتے ہیں, کوئی ڈائیگرامس رکھ لیتے ہیں, کوئی انہوں نے پکچرس فوٹوز ہینڈیز لگائی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ بھی جو پورا پروسیس ہوتا ہے نا وہ سمجھا دیتے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کے سمٹمس بتائے ہوئے ہیں اس طرح سے. مور اوور ہمارے کلینکل سیٹ اپ میں جو سائیکائٹرک کلینکل سیٹ اپس ہوتے ہیں وہاں ہم انفارمیشنل کیئر کے پمفلٹ ایک بنا لیتے ہوتے ہیں. میں آپ کو پمفلٹ دکھاؤں گی جب آپ میرے پاس اپنی روٹیشن پہ پریکٹیکل روٹیشن پہ کلینک میں آئیں گے. انفارمیشنل کیئر کے ہینڈ آؤٹ ہوتے ہیں جو ہر بیماری کے متعلق ہم بنا لیتے ہوتے ہیں, اردو زبان اور انگلش زبان میں وہ ہم نے لکھی ہوتے ہیں, اور وہ ہم پیشنٹ سے اس طرح بات چیت کر لینے کے بعد پیشنٹ کو وہ ہینڈ آؤٹ پرووائڈ بھی کر دیتے ہوتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ مزید اور اچھے طریقے سے چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. So the last important essential of informational care is it ends with the patient briefly summarizing his new understanding of the 3 Ds. This helps to evaluate how much of the information has been retained. The doctor finally reassures that any future concerns and clarifications that are needed would also be addressed. جب آپ انفارمیشنل کیئر کے سیشن کو اینڈ کریں گے تو آپ پیشنٹ سے پوچھیں گے کہ اچھا چلیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا, آپ کو بیماری کے بارے میں اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں کیا سمجھ آیا, میں نے آپ کو کیا بتایا. تو وہ پیشنٹ یا جو ان کے گھر والے وہ آپ کو جو انفارمیشن بتائیں گے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا انفارمیشن پیشنٹ نے ریٹین کر لی ہے. اور اس کے بعد آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ اگر فردر بھی کوئی چیز کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ مزید بھی ابھی بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آنے والے سیشن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے ہو گئے 7 ایسنشلس, جس میں سب سے پہلے ہم پیشنٹ کی نالج چیک کریں گے کہ وہ کیا جانتا ہے. نمبر 2 ہم پیشنٹ کی جو جس لینگویج میں وہ بات کرے اس میں ہم کریں گے سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ, ہم پیشنٹ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے, اس کے متس مسکنسیپشنس کو کلیئر کریں گے, 3 Ds کو کور کریں گے, اور اینڈ میں ہم اس کی جو بھی انفارمیشن ہے اس کو سمرائز کروائیں گے. اب کون سے ایسے 7 سوال ہیں جو مریض یا ان کے اٹینڈنٹ سے پوچھنے جو ہیں وہ ضروری ہیں. تو وہ 7 سوال جن کے جواب مریض یا اٹینڈنٹ آپ سے بیسیکلی انفارمیشنل کیئر میں جاننا چاہ رہے ہیں
یہ جو آپ 7 سوال اپنے سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سوال ہیں جو آپ اپنی اوسپی میں ریگارڈنگ انفارمیشنل کیئر پیشنٹ کو چیزوں کے بارے میں بیماری کے بارے میں انفارمیشنل کیئر جب پرووائڈ کریں گے تو آپ ان 7 سوالوں کو کور کریں گے. تو اس میں بلو میں ہائی لائٹڈ جو ہے پوائنٹس ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا. تو پہلا سوال جو مریض کے ذہن میں چل رہا ہے جسے آپ نے آنسر کرنا وہ یہ ہے کہ واٹ از رانگ ود می, آخر مجھے ہوا کیا ہے. تو واٹ از رانگ ود می مینس کہ واٹ از اے ڈائگنوسس آف دا ڈیزیز. تو ڈائگنوسس بیماری کی تشخیص کو کہتے ہوتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے مریض کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے تفصیل معائنہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ڈپریشن کی بیماری سے سفر کر رہے ہیں یا اداسی پریشانی کی بیماری سے گزر رہے ہیں. یہ آپ نے پیشنٹ کو ڈائگنوسس بتا دیا. نیکسٹ اس کے ذہن میں جو سوال ہے جسے آپ نے اس کے پوچھے بغیر ہی انفارمیشنل کیئر میں ایڈریس کرنا ہے وہ ہے ایٹیولوجی. وائی ہیو ڈیولپ دس ڈیزیز, کہ یہ بیماری آخر میں نے کیوں ڈیولپ کی. تو فرض کریں کہ پیشنٹ ہمارے پاس جو آیا ہے وہ پیشنٹ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اور اس کی فیملی ہسٹری ڈپریشن کی پازیٹیو ہے. تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ ویسے تو ہر انسان اپنی زندگی میں ایک دفعہ ڈپریشن کے مسئلے سے ضرور گزرتا ہے اور ڈپریشن کی بیماری دماغ کے اندر ایک خوشی کے کیمیکل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن جن خاندانوں کے اندر یہ بیماری چل رہی ہوتی ہے وہاں آنے والی پیڑھیوں کو یہ وراثت میں بیماری ملتی ہے. اس وجہ سے بھی آپ اس مرحلے میں اس بیماری سے گزریں. ایسے کر کے آپ ان کو جو ایٹیولوجی ہے وجہ وہ بتائیں. اگر آپ نے کوشچن نمبر 1 میں ڈائگنوسس ڈائبٹیز ہے آپ کے پیشنٹ کا تو ایٹیولوجی میں آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ ہر انسان کے جسم میں ایک اعضا ہوتا ہے جسے پینکریاز یا لبلبا کہتے ہیں جس کا کام ایک کیمیکل بنانا ہوتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ قدرتی طور پہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ انسولین یا تو کم بنتی ہے یا بالکل ہی نہیں بنتی. تو یہ اس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے ڈائبٹیز کی یا شوگر کی. یہ آپ اس کو ایسے بتائیں گے. کوشچن نمبر 3 ہے کہ از دیر اینی افیکٹو ٹریٹمنٹ ٹو مائی پرابلم, از دا ٹریٹمنٹ سیف, آر دیر اینی سیریس اور ڈینجرس سائڈ افیکٹ. جو تیسرا سوال مریض کے ذہن میں ہوتا ہے وہ سارا اس کا ریگارڈنگ ہز ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو آپ جس پرابلم سے گزر رہے ہیں اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ موجود ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بالکل محفوظ ہے. آپ نے ایک دوائی ہے جو کہ ڈپریشن کی گولی ہے وہ آپ نے روزانہ کھانی ہوگی اور اس دوائی کو دن کے ٹائم پہ لینے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی نیند محسوس ہو. 20% مریضوں کو تھوڑی سی نیند محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوگا تو ہم اس دوائی کو رات کے ٹائم پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور اس دوائی کا کوئی خاطر خواہ جو ہے نقصان ہے. یا فرض کریں آپ پیشنٹ کو کوئی ایسی میڈیکیشن دے رہے ہیں جس کا سائڈ افیکٹ ویٹ گین ہو سکتا ہے تو وہاں آپ اس کو پہلے سے بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے اس دوائی کے ساتھ وزن بڑھ سکتا ہے. یہ ایک اس کا سائڈ افیکٹ ہے, اس کے ساتھ وزن بڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح آپ جو بھی میڈیکیشنز یوز کرواتے ہیں آپ اس میں پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے, یہ قابل علاج مسئلہ ہے. پھر آپ یہ بتائیں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ مکمل سیف ہے. یہ جو ہے اس ٹریٹمنٹ سیف یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ پریگنینسی میں یا کوئی پیشنٹ بریسٹ فیڈنگ کے دوران آتا ہے تو وہاں آپ نے ان سوالوں کو ضرور ایڈریس کرنا ہوتا ہے اور ان کی کہے بغیر آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اس دوران بھی کچھ ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ بہت آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہے جس کا ماں اور بچے کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور آپ اس کا کوئی اگر کوئی سائڈ افیکٹ ہے تو آپ بتا دیں گے کہ اس سے تھوڑا سا دل خراب ہو سکتا ہے, جیسے نیند تھوڑی زیادہ آ سکتی ہے. یہ ساری جو ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں گے. دین جو 4تھ کوشچن ہے وہ یہ کہ ہاؤ لانگ اٹ ٹیک ٹو ریکور. یہ بھی مریض کے ذہن میں سوال چل رہا ہے, اسے پروگنوسس کہتے ہیں. تو پروگنوسس میں آپ مریض کو بتائیں گے کہ جی جیسے ڈپریشن کی بیماری ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی مریض 100% بہتر ہوتا ہے, یہ 2 ہفتوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ 1 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے 2 سے 3 مہینے دوائی کو جاری رکھنا ہوگا, پھر ہم دوائی کو بند کر دیں گے. اسی طرح ڈائبٹیز میں اگر پیشنٹ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو کہیں گے کہ جو آپ کو ڈائٹ کنٹرول ابھی بتایا جائے گا اور آپ نے دوائی کھانی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 1 یا 2 مہینے کے اندر اندر آپ کے شوگر لیول بالکل نارمل سطح کے اوپر آ جائیں گے اور بالکل آپ جن ڈیفیکلٹی سے گزرے ہیں وہ ڈیفیکلٹیز آپ کی ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ہمارے پیشنٹ کے ذہن میں 5واں سوال ہوتا ہے وہ 5واں سوال ہوتا ہے کہ از دیر اینی پرہیز دیٹ آئی ہیو ٹو فالو, مطلب مجھے کیا ریسٹرکشنس کرنی ہوں گی. تو ریسٹرکشنس میں یہ ہوگا کہ ڈپریشن کے پیشنٹ کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ نیگیٹو قسم کی انوائرمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے,
یا نیگیٹو قسم کی انوائرمنٹ کے ساتھ اپنا ایکسپوجر نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ اگر مریض کے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ خاص ٹائم پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ اس لڑائی جھگڑے میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ علیحدہ کمرے میں چلا جائے گا. نیکسٹ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ وہ ایکسیسو موبائل کا استعمال نہیں کرے گا, وہ ایکسیسو پاکستانی رونے دھونے والے ڈرامے بالکل نہیں دیکھے گا. اور اسی طرح اگر کوئی نیگیٹو انوائرمنٹ ہے جیسے کہ ایک شخص اگر ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ہے تو آپ اس کو یہ ریسٹرکٹ کریں گے کہ وہ پیئر پریشر کے اندر اپنے دوستوں کے اندر جا کے جہاں وہ اسموکنگ بہت زیادہ کرے یا وہ ڈرنک بہت زیادہ کرے یا وہ کوکین کینیبس بہت زیادہ استعمال کرے تو وہ ایسی سوسائٹی کو کچھ ٹائم کے لیے اوائڈ کرے گا جب تک اس کے اندر وہ موٹیویشن اور ول پاور ہم کلٹیویٹ نہیں کر دیتے کہ وہ وہاں پہ اسرٹیو ہو سکے, روک سکے کہ نہیں آپ کریں میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہمارا چھٹا سوال آتا ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے وہ ٹرانسمیشن کے متعلق ہوتا ہے. لوگ اس بارے میں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر ڈپریشن کی بیماری سے گزر رہا ہوں تو کیا میرے ارد گرد لوگوں کو بھی یہ ہو سکتی ہے, چھوت کی بیماری ہے, کانٹیجیس ہے, اور میرے آنے والی جو نیکسٹ جنریشن ہے کیا میرے بچوں میں بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو اب اس کے بارے میں بھی پیشنٹ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. اگر ایک مریض ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ چل رہا ہے جو وہ آفٹر 35 ایئرس آف ایج اس کے اندر ڈائبٹیز آئی ہے, وہ اس کی ڈائبٹیز جینیٹک نہیں ہے, تو آپ اس کو کہیں گے کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول رہے گی تو اس چیز کے کم چانسز ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کے اندر منتقل ہو. ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیریڈیٹری طور پہ ٹرانسفر نہیں ہوتی, لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ ینگ آنسیٹ ہوتی ہے, جو کئی آپ نے دیکھا کئی بچوں کو ہوتی ہے, وہ ہیریڈیٹری ہوتی ہے, تو اس کے جو ہے ٹرانسفرنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ڈپریشن جو ہے, ڈپریشن کی ہیریٹیبلٹی کہ نیکسٹ جنریشن میں اس کے جانے کے چانسز 37% ہوتے ہیں. اس لیے اگر ایک خاتون ڈیورنگ ہر پریگنینسی ڈپریسو ایپیسوڈ سے گزر رہی ہے اور آپ اس کے ڈپریشن کو بہت ارلی منتھس میں ہی ٹریٹ کر دیتے ہیں تو بچے کے اندر اس بیماری کے منتقل ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے. اسی طرح اسکیزوفرینیا جو النس ہے اس کی ہیریٹیبلٹی چانسز 85% ہے. یہ مطلب اگر ایک عورت یا ایک مرد کے 4 بچے ہیں تو ان 4 بچوں میں ایک بچے کے اندر وہ بیماری آنے کے 85% چانسز ہوتے ہیں. لیکن ڈپریشن میں صرف 37% چانسز ہیریٹیبلٹی کے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اگر پیشنٹ ڈیورنگ پریگنینسی بالکل سمٹم فری ہے, اس کو کوئی ڈپریسو ایپیسوڈ نہیں ہے, تو پھر اور زیادہ منتقل ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے ٹوٹل سارے کوشچنز ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی. جو 7 سوال ہیں جو ہم نے مریض سے پوچھنے ہوتے ہیں اور مریض کے سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہم نے کچھ اسینشلس کے بارے میں بات کی. تو اب ہم 2-4 سوال جب پوچھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے, دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی.